چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں قلبی طور سے، اور اللہ سے خوب مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر اتحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سا درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے استغفار کر لیجیے اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ جی ساتھیوں، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری سیریز چل رہی ہے۔ سیریز کا نام ہے کہ موت کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ آج ہمارا پارٹ 5 ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو بات ہوئی تھی ساتھیوں وہ تھی کہ دیکھیں جب سورہ ملک تھی تو اس نے بتایا تھا ان کو کہ ابھی تو دیکھیں آپ کو تھوڑے سے دن ہوئے ہیں یعنی گزرے ہوئے تو نیکیاں آئیں گی، لیکن رفتہ رفتہ لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ تو یہ یقین نہیں کر رہے تھے اس چیز پہ کہ واقعی مجھے میرے رشتہ دار وغیرہ گھر والے بھول جائیں گے۔ تو پھر ان کے یاد آیا کہ ہاں ہاں بالکل، کیونکہ جب میں زندہ تھا تو میں بھی مردے کو بھول جایا کرتا تھا، تو آج میں بھی مردہ ہوں تو مجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، پھر آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ سورۃ الملک کا بھی آنا بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے۔ ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے۔ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کتنے گناہ کیے ہیں میں نے، جو میں نے بڑی دلیری سے کیے تھے۔ کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی تھی۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے ٹائم کا چونکہ اندازہ نہیں تھا، اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ مہینوں رویا ہوگا تو مبالغہ نہیں ہوگا، یعنی مہینوں ہی میں شاید رویا ہوں گا۔ اللہ اکبر ساتھیوں۔ ایک دن اچانک کہہ رہے ہیں کہ ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سورۃ الملک آئی اور خوشخبری سنا دی۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں، یعنی جو مسلمان دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعاؤں کی برکت سے جو مردے ہوتے ہیں وہ نجات پا لیتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو کہہ رہے کہ میں بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے، بے شک، ہے نا۔ سورۃ الملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ انسانوں کی اپنی حماقت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا معجب ہوتی ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورۃ الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ دعا پڑھ رہے تھے کچھ، ٹھیک ہے۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طویل یعنی لمبا کر دے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، کہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا۔ الحمدللہ۔ اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں وعلیکم السلام کہا میں نے۔ اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کیے ہیں۔ الحمدللہ۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں۔ تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج اور صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟
اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میری راہ میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستے کھل گئے الحمدللہ۔ میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دیں گے؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر ساتھیوں۔ پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہارے جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد عامل صالح نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آئیں گے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ تشہد پڑھا، کلمہ شہادت۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا، جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر لی جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگ رہے ہو اس نصیحت کی بدولت ہے۔ سبحان اللہ ساتھیو، یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی معمولی سی بات کہی تھی انہوں نے، جبکہ یہ کیا تھی، دنیا کی ایک بات تھی بھائی، ہاں کہ بھائی سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے، صحت خراب ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی آپ نہ پیجیے کیونکہ یہ ہانیکارک ہے، کہتے ہیں نا ایسی ہے نا۔ تو یہ کیا تھا، دنیا کی ایک چیز، دنیا کی ایک نصیحت کی تھی ساتھ، اس میں بھی ان کو اجر ملا ہے کہ اس نیک اعمال میں سے ان کو خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ ساتھیوں، اگر ہم کسی کو لمبی لمبی تعلیمیں کر رہے ہیں الحمدللہ تو کیا ہمیں کیا ملنے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ساتھی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو سنے نا اپنے تک بالکل نہ رکھے ساتھیوں، اس کو شیئر بھی کریں، اس کو اپنی زبان سے بھی بتائیں ساتھیوں، بہت زیادہ ہمیں اس چیز کا سچ میں ملنے والا ہے۔ اور سب سے بہترین کام بتا دیا ہے کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑنا، کہ 1,24,000 جتنے بھی انبیاء ہیں نا ساتھیوں، تو الحمدللہ وہ سارے ایک ہی کام کیا کرتے تھے کہ اللہ سے اللہ کے بندوں کو جوڑا کرتے تھے الحمدللہ۔ ہاں تو ساتھیوں یہ نبیوں والا کام ہے، ہاں اور ہمیں نبیوں والا مقام ملے گا انشاءاللہ، بس ان کا اونچا ہوگا، ہمارا ایک نیچے ہوگا، ٹھیک ہے ساتھیوں۔ تو یہ بہت پیاری بات ہے، دیکھیں ایک اتنی سی بات پر ان کو خبر میں خوشبو آ رہی ہے، تو اگر ہم کسی کو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اللہ کی اور وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ پردے دار بن جاتا ہے، تو سوچ سکتے ہیں ساتھی الحمدللہ کیا ملنے والا ہے پھر۔ اسی لیے ہمیں ہر ساتھی کو داعی بننا ہے ساتھیوں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اور اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، یعنی اب دیکھیں والدہ سے وہ محبت سے بات کر رہے تھے، اس کا بھی ان کو اجر ملا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی الحمدللہ۔ مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی الحمدللہ، مجھے پتا ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹے لگا دیتا الحمدللہ ساتھیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بات کرنے پر بھی اجر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب کہہ دیا کہ ماں باپ کو اگر محبت کی نگاہ سے ہم دیکھ رہے ہیں ساتھیوں، تو ہمیں ایک حج اور ایک عمرہ، مقبول حج مقبول عمرہ کا الحمدللہ ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ دیکھیں کس قدر کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ دینے پہ ہے ساتھیوں۔ پھر وہ کہہ رہے، پھر عامل صالح نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے خاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوں اور پوچھا وہ کیسے؟ عامل صالح بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا، تو کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ تو وہ کہہ رہے میں رویا، میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، ہاں بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میری آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر ساتھیوں، یہ کتنی معمولی سی بات ہے نا ہماری نظروں میں بھی، ہم تو جھوٹ کو بھی معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے ایک معمولی سی بات کی تھی لیکن وہ بھی جھوٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بے شک اللہم حفظنا منہ ساتھیوں۔ پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی ہے جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے، اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا۔ اللہ اکبر، میں حیران ہو گیا کہ اتنی اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا باعث بنی ہیں۔ اللہ اکبر ساتھیوں، ہم تو لوگوں کو نہ جانے کتنی باتیں کہہ دیتے ہیں، انہوں نے تو صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ اللہ تمہارا حساب کرے، حساب تو اللہ سبھی کا کرے گا، سبھی ان کا نہیں ہو رہا حساب ساتھیوں، یہ ایک معمولی سی بات ہے، لیکن چونکہ اس سے ایک مسلمان کا دل دکھا تھا تو اس وجہ سے ان کو اس کا بھی گناہ ملا ہے۔ عامل صالح نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ
700 گنا بڑھا دیتا ہے الحمدللہ. اور بہترین اعمال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. میں نے کہا 5 وقتہ نماز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عمل صالح نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ، سیام یعنی روزہ، حج وغیرہ تو فرائض ہیں. میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے اعمال بتا دوں گا جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ بولا تمہاری عمر جب 20 سال تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے. تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا بہت اجر تم نے کمایا. سبحان اللہ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے ساتھیوں کام، کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کو کھلایا جائے، ان پہ خرچ کیا جائے الحمدللہ. اس طرح دیکھیں ایک بار بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا. وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیک اور اجر دیا تھا. سبحان اللہ ساتھیوں. اب کہہ رہے کہ میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں. ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی. تم نے اس کی جو مدد کی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری وہ نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت اجر ملا الحمدللہ. اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے. عمل صالح بھی الحمدللہ ساتھیوں، یعنی اتنے سارے فرشتے بھی آئے ہیں اور عمل صالح بھی ان کی قبر میں تھا الحمدللہ ساتھیوں. اب دیکھیے ذرا سوچیں، یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے ساتھیوں، لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہیں. اب دیکھیں کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے ساتھیوں؟ بے شک ہوں گے. کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے ساتھیوں؟ بالکل نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور اس کو کیا کرنا ہے ساتھیوں؟ ابھی الحمدللہ 5 پارٹ ہو چکے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے جو ہمارے قریبی ہیں جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سب کو سینڈ کریں گے انشاءاللہ لیڈیز کے لیے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے جب تک کوئی یہ پیغامات سنتا رہے گا تو جنت میں آپ کے نام کا درخت لگتا رہے گا ساتھیوں. ہاں دیکھیے ساتھیوں، بہت زیادہ عبرت ہوئی الحمدللہ اس سے ہمیں، ہے نا. بس اللہ تعالیٰ سے ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے سنا ہے بالکل ہم اس کو حقیقت جان کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھیوں، ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی آج کی کارگزاری دے دیتی ہوں ساتھیوں آپ کو، چونکہ جیسے کہ یہ سیریز چل رہی ہے تو بس مائنڈ میں یہی چل رہا ہے ساتھیوں، جب بھی گناہ کا موقع آتا ہے تو یہ سیریز یاد آ جاتی ہے بالکل. اور وہ شخص، حالانکہ ان شخص نے یہ صرف اسٹوری بنائی ہے، نہ کہ یہ خود ایسا ان کے ساتھ ہوا، ٹھیک ہے. اور میرے کیا آتا ہے دھیان، جب بھی گناہ کا موقع آتا ہے ساتھی تو یہی آتے ہیں مائنڈ میں ایک دم کہ یہ قبر میں ہے اور یہ ایسے پریشان ہے، یہ ویسے پریشان ہے. اور پھر بھی خیال آتا ہے کہ اگر میں یہ گناہ کر لوں گی تو میرے پتہ نہیں ابھی موت آ جائے، ہے نا، پتہ نہیں میں اس گناہ میں مر جاؤں. تو بہت زیادہ ساتھیوں غفلت سے بچا جا رہا ہے الحمدللہ، بہت زیادہ گناہوں سے بچا جا رہا ہے الحمدللہ ساتھیوں. اور اگر ہو بھی جاتے، دیکھیں انسان ہے، ٹھیک ہے، فرشتے تو نہیں ہیں، ہو جاتا ہے تو ہم توبہ الحمدللہ کر لیتے ہیں ایک دم، ٹھیک ہے. تو ساتھیوں یہی بس مد نظر رکھتے ہوئے تو آج ہمارا پروگرام بنا، ٹھیک ہے. ہم ایک جگہ سے آ رہے تھے، ہم بکس لینے گئے تھے، وہاں سے آ رہے تھے راستے میں، تو جو میری ساتھی تھیں تو انہوں نے بولا کہ چلیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس تو ایک جگہ چلتے ہیں، کیونکہ وہ بھی سیریز سن رہی ہیں الحمدللہ. تو میں نے بولا کہاں؟ قبرستان. تو وہ کہہ رہی ہیں ہاں الحمدللہ چلیے قبرستان کا چکر لگا کے آتے ہیں. اب الحمدللہ ہم گئے ہیں قبرستان ساتھیوں. اندر تو انٹری نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ نا زیادہ بڑی بڑی دیواریں نہیں ہوتی کہ جس سے ہمیں نظر نہیں آئے وہاں کا، تو بہت چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں. بہت بڑا قبرستان ہے الحمدللہ یہاں پر، اور بہت پاس پڑتا ہے ہمارے یہاں سے، اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے ساتھیوں. تو جیسے گئے ہم وہاں پر، تو وہاں پر بالکل چٹیل میدان تھا، وہ لگ بھی نہیں رہا تھا کہ وہ قبرستان ہے. بہت ہی کم قبریں ہمیں نظر آئی ہیں، بلکہ ایک ہی قبر ہمیں نہیں نظر آئی ہے ساتھیوں. تو وہاں سے اتنی زیادہ عبرت ہوئی نا ساتھیوں کہ یہ قبرستان ہے حالانکہ، لیکن یہ قبرستان لگ بھی نہیں رہا ہے. کہ ایک دن کیا ہوگا ساتھیوں کہ قبریں بھی دھس جائیں گی اور ہم کہاں ہوں گے وہاں پر ساتھیوں، کہاں ہوں گے؟ ہماری جو ہڈیاں ہوں گی ان کا بھی سرما بن جائے گا، کچھ بھی نہیں ہمارا وجود بچے گا ساتھیوں. وہ بالکل ہمیں میدان لگ رہا تھا کہ بس ایک گراؤنڈ ہے، ایسے کچھ بھی نہیں ہے، ایسے زیادہ قبریں تو وہاں نظر بھی نہیں آ رہی تھی ساتھیوں. تو بس یہی تصور ہو رہا تھا کہ ایک دن ہم نے بھی آنا ہے اور آ کے دب جانا ہے، اور پھر پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، ہے نا. ہمارے اوپر بھی چلا جائے گا، کچھ بھی ہوگا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ساتھیوں، بہت بے بس ہم ہوں گے. اور وہاں پر پھر پتہ ہے کیا ہوا ساتھیوں؟ تو 2 بوائز کھڑے ہوئے تھے، وہ ایک گاڑی سے ٹیک لگا کر نا فوٹو سیشن کر رہے تھے. تو پہلی بار میں نے ایسا کیا ہے، میں کبھی بوائز کو بالکل بھی تعلیم نہیں کرتے ہیں ہم تو بالکل سائڈ سے نکل جاتے ہیں. لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا، جیسے میں نے دیکھا ان کو کہ وہ فوٹو سیشن کر رہے ساتھیوں، تو میرے ایک دم بساختہ منہ سے نکلا کہ یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو میں نے ان کو بالکل تعلیم وہیں پر کری کہ دیکھیے بھائی، میں نے کیا
یہ جو آپ کر رہے ہیں نا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اپنے لیے کریں آپ، لیکن دیکھیں یہاں کا تو لحاظ رکھیں نا کہ دیکھیں آپ جیسے بھی تھے یہاں پر، آپ جیسے بھی تھے جو فوٹو سیشن ایسے ہی کرتے تھے، لیکن وہ آج قبروں میں دبے پڑے ہیں، ہے نا. کل ہمارا بھی یہی ہے، میں نے بولا کہ ہم صرف یہاں پر اللہ کے احکام کو ماننا ہے. زندگی ایسے نہیں کہ ہم ایسے برباد کر کے چلے جائیں. میں نے بولا بھائی اللہ کے لیے نیک اعمال کریں اور یہاں پر نہ کریں یہ کام آپ، اور اللہ سے بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے دعا کریں کیونکہ مجبور ہیں بہت زیادہ اور اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں. تو الحمدللہ ساتھی انہوں نے بہت ہی احترام سے یہ میری بات سنی ہے، اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہوں نے بولا کہ انشاءاللہ ہم کریں گے. الحمدللہ ساتھی لیکن عبرت اتنی زیادہ ہوئی، یہ صرف پتہ ہے کیوں ہوا؟ اس سیریز کی وجہ سے ساتھیوں. بہت زیادہ چینجز پتہ ہے انسان کا کیا ہوتا ہے، بتا کر اپنی زندگی میں زیادہ چینجز آتے ہیں ساتھیوں. الحمدللہ آپ سن رہے، بہت بڑی بات ہے ساتھیوں، بہت بڑی بات ہے، بہت احسان ہے آپ کا اور اللہ کا آپ پر احسان ہے ساتھیوں کہ اللہ نے آپ کو جوڑا ہے. اور میری بات آپ سن رہے ہیں، اللہ کی بات آپ سن رہے ہیں میرے ذریعے، تو آپ کا بہت زیادہ احسان ہے ساتھیوں. تو جیسے ہم دیکھیں کسی کو بتاتے ہیں نا تو پلٹ کر ہماری طرف آتا ہے. وہ جیسے ہے نا کہ بال کو اگر ہم دیوار پر ماریں گے نا تو وہ پلٹ کر کس کے پاس آئے گی؟ ہمارے پاس آنی ساتھی. تو تعلیم کا کیسا ہی ہوتا ہے، میں آپ کو تعلیم کرتی ہوں گویا کہ میں آپ کو نہیں، میں خود کو تعلیم کر رہی ہوتی ہوں ساتھیوں. تو اسی لیے ہم بالکل بھی چونکے نہیں، جہاں پر ہمیں دکھے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم فوراً سے کریں ساتھیوں. اور اپنی آخرت کو ہمیشہ بالکل دھیان رکھیں، ٹھیک ہے، بالکل بھی غفلت میں نہیں زندگی گزارنی انشاءاللہ تعالی ساتھیوں. رجب چلا گیا، چونکہ شعبان ابھی آنے والا انشاءاللہ تعالی، پھر رمضان ہے ساتھیوں، اور رمضان جیسی ہمیں زندگی گزارنی ہے تاکہ پھر ہماری موت عید جیسی ہو انشاءاللہ، اور ہم سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور ہمارے لیے بہت زیادہ آسانی ہو ساتھیوں. اور اگر کبھی زندگی میں آپ کی زندگی میں کبھی غفلت آئے، کبھی گناہ کا بہت زیادہ موقع آئے، تو اس سیریز کو ضرور دوبارہ سنیے گا ساتھیوں. صرف 5 پارٹ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے الحمدللہ ساتھیوں. بہت زیادہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پڑھوائی ہے اور سنوائی ہے آپ سب کو. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے ساتھیوں. الحمدللہ ساتھیوں چلیے ہماری سیریز اللہ کی توفیق کے ساتھ ختم ہوئی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اور ہمیں جو سنوانا چاہیں گے، جو بلوانا چاہیں گے انشاءاللہ وہ اللہ کی مرضی ہے. جزاک اللہ ساتھیوں.